किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, कड़ियाँ देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बहुत ही अजब माहौल है, अजीब पशमुर्दा तबीयत है। आज मनासिक हज का आगाज़ हो गया है, लेकिन जो माहौल इस वक्त है, ज़ाहिर है कि इसकी वजह कोरोना की वबा है, कोरोना की सूरत हाल है। वो बहुत ही हर मुसलमान के लिए बहुत ही एक तकलीफ़ की सूरत हाल है जो इस वक्त नज़र आ रही है। मखसूस सूरत हाल की वजह से चंद सौ अफराद इस वक्त मनासिक हज अदा कर रहे हैं, क्योंकि सही किया सऊदी हुकूमत ने, कोई ख़तरा मोल नहीं लिया। इस बात की गुंजाइश भी नहीं थी कि इस चंद सौ अफराद से ज़्यादा यहाँ पर हज की इजाज़त दी जाती। और ऐसा माहौल जो आज हमने देखा है हज के हवाले से, इस नस्ल ने तो शायद ना कभी देखा और ना ही कभी सुना और ना ही कभी सोचा था कि ऐसा होगा। وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على رسولكم ونبيكم। جیسا کہ ہوتا ہے عازمین منا سے حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے میں پہنچے تھے، جہاں آپ کیونکہ جس نے حاجی تھے وہ مسجد نمرہ میں ہی چلے گئے، اور مسجد نمرہ میں یقیناً ظاہر میدان عرفات کا وہ منظر نہیں تھا۔ مسجد نمرہ میں آج ان حاجیوں کا اجتماع تھا، جہاں پہ کہ سماجی جو فاصلے ہیں وہ برقرار رکھے گئے تھے۔ اور اس موقع پہ شیخ عبداللہ بن سلمان نے اپنے خطاب میں، اپنے اس خطبہ حج میں صرف اللہ سے کہا کہ مدد مانگے، اور خاص طور پہ آج جو ان کا خطبہ تھا اس کا بڑا فوکس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کرونا کی وبا ہے اس سے ہمیں آزاد کرے اور جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ ہو۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو کسی جگہ کا معلوم ہو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر جس جگہ پر آپ ہیں اور وہاں وبا پھیل جائے تو اس جگہ سے باہر نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے جس کا ہمیں سامنا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور محققین اور طبی شعبے میں کام کرنے والے افراد کو بیماریوں کے علاج سے نمٹنے کے قابل بنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسانات کی کثرت فرما اور انہیں اپنے فضل کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے پروردگار، اپنے بندوں کے مابین محبت اور پیار کے بیج بو دے، اور انہیں اپنے احکامات کی تکمیل کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے درمیان سلامتی اور استحکام پیدا فرما۔ ہر سال ذی الحج کو 9 ذی الحج کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے، اس وقت جب کہ عازمین جو ہیں وہ عرفات پہنچتے ہیں، اور یہ اسی وقت یہ منعقد کی جاتی ہے۔ لیکن اس سال مخصوص صورتحال کی بنا پر غلاف کعبہ کی تبدیلی 9 ذی الحج کو بعد نماز عشاء شروع ہوئی، جو کہ صبح فجر تک جاری تھی۔ اس موقع پہ عجب منظر تھا، زبردست بارش کا آغاز ہو گیا، اور اس پورے ماحول کے اندر اور اس پورے پس منظر کے اندر یہ بہت ہی غیر معمولی عمل تھا جو کہ حرم میں دیکھنے میں آیا۔ حج کا سلسلہ جاری ہے، اور حاجی اب عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پر آج رات ان کا قیام ہوگا۔ وہاں پر بھی بالکل مختلف منظر ہے۔ کل قربانی ادا کی جائے گی، اور یقیناً پھر یہ حج کے جو تمام مناسک ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے۔ سعودی حکومت نے حج کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر اب مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت سے مقدس مقامات میں داخل ہو جائیں، اپنے تئیں حج کر سکیں، اور مگر یقیناً کیونکہ اس پہ سخت پابندی ہے، 936 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اس کوشش کی وجہ سے، اور حج مقامات پر پابندی پہ مکمل پابندی ہے، اور اس کا جو انعقاد ہے وہ گزشتہ ماہ یعنی کہ ذیقات کے مہینے سے جاری ہے، جو کہ اب 12 ذی الحج تک جاری رہے گا۔ کوئی اور اس شخص جو ہے وہ ان مقامات پہ داخل نہیں ہو سکتا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، جدہ جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی
جناب شاہد نعیم. بہت بہت شکریہ شاہد نعیم صاحب. کہ کتنے لوگوں کا اجتماع ہے مناسک حج کے لیے عرفات میں آج؟ کیا مناظر تھے؟ کتنے لوگ ہوں گے رفلی؟ دیکھیے تعداد جو صحیح ہو سکتی ہے سرکاری طور پر اعلان ابھی اس کا نہیں آیا ہے، لیکن غیر سرکاری ذرائع سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لگ بھگ 10,000 کے قریب عازمین حج تھے، جو 106 ممالک کے شامل تھے غیر ملکی، اور 30% جو ہے سعودی تھے، جنہوں نے حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ آج ادا کیا ہے انتہائی روح پرور اور پرسکون ماحول میں. عرفات بھی پرسکون تھا کیونکہ جہاں ہر سال 25 لاکھ عازمین دنیا بھر سے آتے تھے، کرونا کی وجہ سے یہ نہیں آ سکے. بعض حاجی فرط جذبات سے آبدیدہ بھی تھے. موسم گرم تھا لیکن درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے جگہ جگہ فوارے نصب کیے گئے تھے، اور جگہ جگہ طبی عملہ ان کا موجود تھا کرونا چیک کرنے کے لیے بھی، اور ویسے بھی کسی کو اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں. ماشاءاللہ حاجی اس وقت مزدلفہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ کیا انتظامات ہیں، اور اس سے پہلے منا میں قیام کا کیا انتظام تھا؟ مزدلفہ میں رات قیام کے بعد نماز فجر کے سرکاری انتظامات کے ساتھ یہ تمام حجاج کرام جو ہے منا واپس چلے جائیں گے. اس مرتبہ کنکریاں چننے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور تمام حجاج کرام کو وزارت اسلامی امور اور دیگر اداروں نے سینیٹائز کنکریوں کے پیکٹس تقسیم کیے ہیں حجاج میں، جسے وہ منا پہنچ کر جمرات کی رمی کریں گے. اور منا جمرات کی اصلاح کی گئی ہے. اس بار حاجیوں کو رمی زمینی اور تیسرے منزل سے کروائی جائے گی. حاجیوں کو علیحدہ علیحدہ روٹ سے لایا اور واپس لے جایا جائے گا. اس طرح سے عازمین حج کا جو مناسک ہے وہ جاری ہے. عازمین حج نے تاریخی مسجد جو نمرہ سے خطبہ حج سنا، اس کے بعد وہ ان عمل سے گزرتے ہوئے منا پہنچیں گے. اب آخری مرحلہ ہوگا کل طواف الوداع وغیرہ، اور پھر یہ جو آخری اراکین ہیں ان کے کیا انتظامات ہیں؟ حرم میں کیا اگر یہ چند ہزار لوگ ہیں تو یہ مرحلہ وار جائیں گے؟ کس طریقے سے طواف وداع ہوگا؟ حجاج منا آنے کے بعد جب قربانی کر لیں گے اور احرام اتار لیں گے قربانی کے بعد، سر بنوانے کے بعد، تو عام لباس میں وہ طواف وداع کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے، جہاں وہ طواف کریں گے اور سعی بھی کریں گے عام لباس میں. اور اس طرح سے ان کا سلسلہ جاری رہے گا. واپس اسی روز واپس آ کر کے مزید دو دنوں تک یعنی 12 ذی الحج تک منا میں ہی قیام کریں گے اپنے کیمپوں میں، جہاں ان کے لیے سرکاری طور پر ہر طرح کا انتظامات کیے گئے ہیں. اس میں یہ عمل خاص طور پر نوٹ کیا گیا ہے کہ انہیں خصوصی ٹرانسپورٹیشن فراہم کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ٹرانسپورٹ جب جاتی ہے تو ان کے ساتھ خصوصی سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں ساتھ ہوتی ہیں ان کے رہائش تک پہنچانے کے لیے اور واپس لانے کے لیے. ساتھ ساتھ یہ ہے ان کے کہ ان کے جو رہنما ہیں تربیت یافتہ، وہ ان کے ہر 50 حاجیوں کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، ہر 50 کے نگرانی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے. بہت بہت شکریہ. شاہد نعیم ہمارے ساتھ موجود تھے جدہ سے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے خوشگوار خبر ہے. بالآخر آج ایف اے ٹی ایف کو مطلوبہ قوانین کی پاکستان کی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے، اور اس طرح سے یہ قوانین باقاعدہ منظور ہو گئے ہیں. بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب گرے لسٹ سے ایف اے ٹی ایف کی نکلنے کے قریب ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے، انٹرنیشنل امیج کے لیے پاکستان کے یہ بہت ہی خوشگوار معاملہ ہے. اس پر بات کریں گے تفصیل سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ بالآخر آج ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے مطلوبہ قانون سازی مکمل ہو گئی، اور آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کی جانب سے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2020 اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ترمیمی بل 2020 میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جس کے بعد دونوں بل سینٹ اور پاکستان سے بھی منظور ہو گئے. کل قومی اسمبلی سے ان سے منظوری ہو گئی تھی. آج صدر پاکستان نے اسی قانون کی منظوری کے حوالے سے قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہوا تھا،
اور آج سینٹ سے ان بلز کی منظوری کے بعد اس کو دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جہاں پر ان کی منظوری ہو گئی، اور اس طرح سے پاکستان نے اپنا اس قابل ہو چکا ہے کہ پاکستان نے جو وعدہ ایف اے ٹی ایف کے ساتھ کیا تھا کہ وہ اس کے سامنے جو ایکشن پلان ایف اے ٹی ایف کی جانب سے دیا گیا ہے، جس کا ایک بہت ہی کلیدی رکن یہ قانون سازی تھی، وہ پاکستان نے مکمل کر لی ہے۔ اور آج یہ بہت ہی دلچسپ ماحول تھا سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں، بہت ہی برقی رفتار سے یہ تمام عمل ہوا ہے۔ The bill further to amend the Anti-Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020 be passed, sir. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. The United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. آج پاکستان کی سینٹ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ یہ بہت میچور سنجیدہ ایوان ہے۔ ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ I beg to move that the bill further to amend the United Nations Security Council Act 1948. All those in the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted. پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے 14 نکاتی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی رپورٹ 6 اگست تک دینی ہے، اور قانون سازی کے حوالے سے پاکستان کے پاس 15 اگست تک کی مہلت تھی، لیکن ماشاءاللہ یہ تمام چیزیں آج ہو گئی ہیں اور یہ قانون سازی مکمل کر لی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ ایف اے ٹی ایف کی بہت امپورٹنٹ کنڈیشن آج پوری کی ہے پاکستان نے، بلکہ دنیا کے سامنے پاکستان نے عزم کیا ہے ایک بار پھر کہ وہ اپنے اندر سے ان تمام مسائل کو، جن کا تعلق منی لانڈرنگ سے ہے، جس کا تعلق ہے غیر دستاویزی معیشت سے ہے، جس کا تعلق دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے گروہوں کی اور ان کی فائنینشیل جو سٹرنگ ہے اس کو کاٹنے سے ہے، پاکستان ان سب پر ہم وقت اور مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہے، اور اس لحاظ سے یقیناً یہ بہت اہم میسیج ہے جو پاکستان دنیا کو دے رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا سے پاکستان اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہا ہے، مگر سب سے اہم بات جیسے کہ ہم اس پروگرام میں کہتے رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف پاکستان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ یہ پاکستان کے لیے تمام قوانین، ان تمام شفاف طریقے سے معیشت کو چلانا، شفاف طریقے سے نظام سیکیورٹی کا چلانا، یہ سب پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہے، پاکستان کے لیے حوصلہ افزا بات ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کلیدی بات ہے۔ اور چاہے ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے کرنا پڑا یا کسی بھی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو، یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، عالمی امیج کے لیے بہت بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی مزید ہم تشریح حاصل کریں گے اور ان تمام امور پہ بات کریں گے، نیشنل سیکیورٹی ایشوز اور ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ بھی تمام ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں۔ جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب۔ فرمائیے گا کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ، خاص طور پہ جو قانون سازی آج مکمل ہوئی ہے ان قوانین کے حوالے سے جس کا تقاضا ایف اے ٹی ایف کرتا رہا ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے کامران خان صاحب، اور اس کا ہم انتظار کر رہے تھے گزشتہ 10 ماہ سے، اور یہ جو آج بل جو پاس ہوئے ہیں ان کے ڈرافٹ 2 مرتبہ پہلے بھی میرا خیال اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے، لیکن بہرحال یہ جو ہماری ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے یہ قوانین منظور ہو گئے، اور یہ ایک بڑی مثبت خبر ہے۔ خاص طور کے اوپر یہ 2 بڑی ریکوائرمنٹس تھی جو ہمارے 14 پوائنٹس رہتے ہیں کمپلائنس رپورٹ کے اندر، ایک تو جو قانونی پہلو تھے اور لیجسلیشن کا پہلو تھا وہ، اور دوسرا ایک ویریفیکیشن کا میکینزم چاہیے تھا کہ کتنے کیسز جو ہے ابھی ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2 ماہ کے اندر پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ کے بہت سارے اہم کیسز کے فیصلے عدالتوں نے کیے ہیں، اور اس کے اندر بڑے ہائی پروفائل کیسز بھی ہیں جس میں حافظ سعید اور ان کے فیملی کے اراکین ان کے کیسز بھی شامل ہیں، اور کئی تنظیموں کے افراد اس کے اندر شامل ہیں۔ یقیناً اس ایک بہت مثبت پوائنٹ جو میسج پہنچا تھا ایف اے ٹی ایف کے جو ممبر ملک ہیں، اور خاص طور کے اوپر یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ یہ جو اس وقت جو چیئر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ چائنا کے پاس ہے، اور اب اس لیجسلیشن کے بعد ہمیں امید لگ رہی ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے اس میٹنگ کے بعد وہ باہر آ جائے۔ انشاءاللہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ عامر رانا صاحب ذرا سا ہمارے ایک عام ویورز کو سمجھائیے کہ یہ جو قانون اب ہم نے بنایا ہے یہ پلین لینگویج میں ہے کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ گفتگو تو بہت ہوئی ہے، لیکن ایک عام پاکستانی کو ذرا سمجھائیں کہ ہم نے
کیا قانون بنا لیا ہے؟ اب کیا قانون ہو گیا ان تمام مسائل کے حوالے سے؟ ایک تو بنیادی طور کے اوپر ہے ہمارا جنگ ضد دہشت گردی کا جو قانون پہلے سے موجود ہے، اس کے اندر ایک امینڈمنٹ سے متعلق ہے، اور دوسرا جو تعلق ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسلز کی جو بائنڈنگ ہے پاکستان کے اندر، اس کی جو امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم آ رہے تھے، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اس کے اندر کچھ سزائیں بڑی سخت وہی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیز اتنی ضروری تھی جو ان معاملات میں ہمارے قانون میں نہیں تھی، جو کہ اب شامل ہو گئی ہے اور جس کا کہ دنیا تقاضا کر رہی تھی، وہ ہے کیا؟ وہ نکات کیا ہیں؟ جی بالکل، جو فیٹف کی طرف سے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ رہی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں اس کے مطابق کمپیٹیبلٹی اپنے قوانین کی پاکستان کو بنانی پڑے گی۔ اس کے اندر بہت سارے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یاد ہوگا کہ بہت سارے کیسز ایسے ہوئے، بہت سارے لوگ پکڑے گئے، لیکن ان کو عدالتوں سے ریلیف صرف اس وجہ سے ملا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے قوانین کے مطابق جو ہے یہ اس رعایت کے مستحق ہیں۔ تو وہ جو ایک لکونہ تھا بڑا اہم، کہ اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ڈیزگنیٹڈ جو گروپ ہیں، انڈیویجولز ہیں، اب ان کو مقامی قوانین ہیں جو پاکستان کے قوانین ہیں، ان کے ذریعے بھی ان کو ٹرائل کیا جا سکے گا۔ اس میں وہ بھی جو دوسری اس کے اندر امینڈمنٹ ہے کہ جو بھی معاونت اس کے اندر کرے گا ان کی جرمانے کی سزائیں بڑھائی گئی ہیں، پھر پراپرٹی کو کنفسکیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ سارے مطالبات تھے جو بار بار کیے جاتے رہے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے جو تعریف کی گئی ہے، ایک ڈیفینیشن اس کے اندر کی گئی ہے ٹیررزم فائنینسنگ کے حوالے سے، کہ انڈیویجول ہو، گروپ ہو، یہ ایک اہم مطالبہ رہا ہے کہ اس کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اوپر قانون سازی کرنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ خاصی دور ہوگی، خاصی حد تک وہ دور ہو گیا ہے، لیکن شاید ایک اس کے اندر اچھا عامر رانا صاحب، اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اوورآل جب سے یہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم آئے ہیں، اس کے بعد پاکستان کو ایکشن پلان دیا گیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل حکومت پاکستان نے بہت ہی بھرپور انداز سے پاکستان کی پوری ریاست کے ہر ادارے نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہمیں اب اس ایکشن پلان پہ عمل بھی کرنا ہے، اور دنیا کو اس کے ذریعے پیغام دینا ہے کہ پاکستان کی حقیقتیں جو نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے پہلے ہوا کرتی تھی وہ بدل گئی ہیں۔ پاکستان اپنا امیج اور اپنا جو مسائل ہیں اس کو حل کرنا چاہتا ہے، مگر مجموعی طور پہ یہ پاکستان کی صرف انٹرنیشنل امیج کی بات نہیں ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے بین الاقوامی امیج کے لیے، پاکستان کے لیے کہ اپنے کاروبار اور جس انداز سے ہم اپنے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، معاشی نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ ہم نے بہت ہی میجر اس میں پیش رفت کی ہے نا، جو ہم نے اپنے نظام کی صفائی دھلائی کی ہے اسی امبریلا کے نیچے، جو کہ ایف اے ٹی ایف نے ہم سے کہا، یعنی کہ اس کا نیٹ فائدہ جو ہے پاکستان کا ہی ہوا ہے نا اس میں۔ جی بالکل، اس میں فائد ہیں، آپ کے امیج کا آپ نے ذکر کیا، معیشت کے حوالے سے فائد ہیں، اور پاکستان کے اوپر جو ایک الزام لگتا تھا دوہری پالیسی کا، اس کو یہ امیج کو صاف کرنے کے اندر یہ بڑے اہم قوانین ہیں، اور خاص طور پہ بڑا ضروری تھا کہ جو ہمارا مالیاتی نظام ہے اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، اور اس کے لیے جو آپ کو سیف گارڈ چاہیے، جہاں پہ کہیں پہ بھی لوپ ہولز تھے، خواہ وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے تھے، ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے تھے، ان کی کمپیٹیبلٹی جو ہے گلوبل سسٹم کے ساتھ ہونی چاہیے، مالیاتی نظام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت ساری جو بندشیں ہمیں بظاہر لگ رہی تھیں کہ ہمارے کاروبار کے اوپر، معیشت کے اوپر آنے والی تھی، یا سلو ڈاؤن ابھی ایک پورا ہوا تھا، پورا پروسیس اور پروسیجر اور میکنزم، اس کو دور کرنے میں، ایک فلو کو بڑھانے کے لیے، میرا خیال ہے معیشت کے لیے، تاجروں کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے، اور ابھی ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جب یہ میٹنگ ہوگی تو اس کو یہ جتنی بھی ہم نے پیش رفت کی ہے اس کو بڑے مثبت انداز میں اس کو دنیا کی طرف سے لیا جائے گا۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عامر رانا ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے پورا ماحول دیکھ لیا، اور الحمدللہ پاکستان اب اس دروازے تک پہنچ گیا ہے جہاں سے پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے، اور یہ یقیناً جو ایک پاکستان کے لیے پریشانی کا اس کے امیج کے حوالے سے پرابلم ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی آج پیش رفت ہوئی، بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے لیے الحمدللہ یہ آج ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔
کل سے پہلے تک لاوارث اور یتیم کراچی کا واحد سہارا سپریم کورٹ آف پاکستان تھا، جہاں پر سندھ کے حالات کے لحاظ سے اور کراچی کی بدترین صورتحال کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل احکامات جاری کر رہی تھی، حکومت سندھ کی سخت ترین سرزنش کرتی تھی۔ لیکن کل صورتحال یکسر بدلی، کراچی کا ہاتھ اب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے بھی پکڑ لیا ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں تیز رفتار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے پاک فوج سے کہا ہے کہ وہ کراچی میں جو اس وقت جاری گند ہے، گندگی ہے، کوڑے کے ڈھیر ہیں جو اس بارش کے بعد پیدا ہو گئے ہیں، جو کراچی کی تباہی کی تصویر پوری دنیا نے دیکھی ہے، وہ فوری طور پہ کراچی پہنچے اور اس گند کو صاف کرے۔ اور یقیناً یہ ایک علامتی مگر بہت ہی امپورٹنٹ اور دور رس ڈیولپمنٹ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے پاس آئینی اختیارات ہیں اس قسم کے معاملات میں کہ براہ راست وفاق مداخلت کرے، اور آج اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آرٹیکل 149 وزیر اعظم کو اس سلسلے میں اختیار دیتا ہے اور آج وزیر اعظم نے اس کا استعمال کیا ہے۔ این ڈی اے میں اس وقت کراچی پہنچ چکی ہے، اس کے علاوہ FWO کراچی پہنچ چکی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اب سے تھوڑی دیر قبل اپنے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ پاک فوج کراچی پہنچ گئی ہے سول انتظامیہ کی مدد کرنے کے لیے۔ یقیناً یہ صورتحال وہ ہے جس کی تمنا، خواہش اور مطالبہ اور چیخ چیخ کے کراچی کہہ رہا تھا کہ کراچی کے لیے وفاقی مدد آئے، کیونکہ کراچی کی تباہ کل صورتحال ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید جس طرح کی یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، وزیر اعظم نے جس طرح سے کراچی کا ہاتھ پکڑا ہے، یہ 2020 کا سال کراچی کی مصیبتیں ختم کرنے کا سال ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو کراچی نے ووٹ دیا تھا سن 2018 کے الیکشن میں۔ وزیر اعظم عمران خان ہوں، صدر عارف علوی ہوں، گورنر عمران اسماعیل ہوں، کابینہ کے وزراء ہوں، یہ سب کراچی سے الیکشن جیتے، کراچی سے وعدے انہوں نے کیے تھے اور اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یقیناً حکومت سندھ اس سلسلے میں اس کا رویہ عیاں ہے کیونکہ اسے کراچی سے کبھی ووٹ ملتے نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس لیے کراچی کا حال سب کے سامنے ہے۔ نہ پینے کا پانی ہے، اس سائز کا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے جہاں پر کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اس سائز کا دنیا میں کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ سرویلنس کیمراز نہیں ہیں، CCTV کیمراز نہیں ہیں، جہاں پہ پولیس کی سرویلنس کا اور کیمراز کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسپتالوں کا برا حال ہے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ 70-80 ملی میٹر کی بارش نے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کیا تباہی مچائی، اور اسی لیے کل وزیر اعظم کا ٹویٹ قومی اہمیت کا حامل ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کو فوری طور پر کراچی جانے اور بارش کے بعد صفائی کا کام شروع کرنے کا انہوں نے کہا ہے۔ اس کے ایک گھنٹے بعد وزیر اعظم نے ایک اور ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ میں نے افواج پاکستان کو بھی شہر کی صفائی کے کام میں ہاتھ بٹانے کا کہا ہے۔ اس طرح سے افواج پاکستان کی بھی اس میں انوالومنٹ سامنے آئی ہے اور کراچی والے اس پر بہت خوش ہیں۔ آج کراچی کی سڑکوں پہ کراچی کے عوام اس کو بہت خوشگوار انداز میں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ مجھے رونا آتا ہے کراچی کو دیکھ کے، 40 سال پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے۔ فوج آنی چاہیے، صاف ستھرائی کریں، یہاں سب تنخواہیں لیتے ہیں اور گھروں میں بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ فوج ہاتھ بٹائے تو اچھا ہوگا، ظاہر ہے یہ تو وہ نوبت ہے کہ کوئی بھی ہاتھ بٹا دے تو اچھا ہے۔ بائی حکومت نہ خود کام کر رہی ہے اور نہ شہر کو اختیار دے رہی ہے۔ اللہ کرے کہ فوج ہاتھ بٹائیں، اٹ ول بی اے گریٹ امپروومنٹ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بہتری ہی نظر آئے گی۔ فوج ہاتھ بٹائے تو میرے خیال میں جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس سے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بہت اچھا ہوگا، بٹانا چاہیے۔ کراچی تو ایسا بن جاتا ہے جیسے کراچی کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کراچی لاوارث ہے۔ بہت اچھا ہوگا، یہ تو ہم یہی چاہ رہے ہیں، اور فوج جو کر رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی فوج کے حوالے کر دو کراچی اور وہی کرے سب۔ کوئی بھی آگے ٹیک اوور کرے، جو بھی کرے گا ہمارے لیے مسیح کا کام کرے گا۔ کرتی ہے تو پھر اچھا ایک تو معیاری کام ہو جائے گا۔ اس پورے ماحول کا بہت ہی امپورٹنٹ ایک قانونی اور آئینی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ کہ 2 ماہ قبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے ایک تحریری حکم میں کہا تھا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاق صوبوں پر اعلیٰ اختیارات کے نفاذ کا مجاز ہے اور صوبے وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا تھا۔ وزیر اعظم وزیر عمران خان خود کراچی کی شہری اور ضلعی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ پہ جا چکے ہیں، اور اب اطلاعات کے مطابق حالیہ دنوں میں انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا ہے کہ ان کی پٹیشن، جس میں ان کے ساتھ اسد عمر بھی کو پٹیشنر ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی کا نظام با اختیار
ज़िली हुकूमतों को सौंपा जाए और जो आइन की रूह के मुताबिक, आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक है, उस पर भरपूर अंदाज में अमल किया जाए। यकीनन ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स है, क्योंकि ये आइन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार देता है आर्टिकल 149 और इसके अलावा 140A, ये है वो आइनी आर्टिकल्स जो कराची की किस्मत बदलने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि कराची के मसले हल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके कराची के डायरेक्ट इलेक्शंस ना हो, और ख़ुद कराची के मसले, पानी का, सब कुछ, ये सिर्फ एक, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया में यही सिस्टम है। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएँ तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं, अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को केटर करती है। कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आएँ, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें, एक जगह से एक शहर चले। आर्टिकल 149 है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशली सब आर्टिकल 4 है आर्टिकल 149 का, जो विफाक को इजाज़त देता है कि कहीं भी सूबे हो तो वो इंटरफियर कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है और हर किस्म के अमल और ऑर्डर्स पास कर सकता है। और ये आज नहीं तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कल निस्फ़ शब की हिदायत के बाद आज सुबह चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल और FWO के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल कमाल असफर आज कराची पहुँच गए और आते ही कराची के हवाले से उनकी एक बहुत अहम मुलाकात हुई गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से। और फिर कराची का पूरा जो माहौल इस वक्त गंदा हुआ है, जो तबाही पूरे शहर के अंदर, इसके नज़ारे हम हर तरफ देख रहे हैं, उसको कैसे संभालना है, उसका एक एक्शन प्लान भी तरतीब दिया है। इस पूरे मौजू पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल। कराची से इलेक्शन भी जीते थे इमरान इस्माइल साहब, PTI के चोटी के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। कल आपने सारा दिन और परसों भी आपने दिन गुजारा वज़ीर-ए-आज़म के साथ और सारा मौजू जो था वो कराची था। फिर कल शब जो है रात को ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म से फ़ौज मदद करने के लिए आ गई है, यहाँ पे NDA में भी यहाँ पर पहुँच गई है। तो आज क्या क्या इस सिलसिले में तय हुआ है, क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं? कामरान भाई बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि परसों वज़ीर-ए-आज़म ने जब मुझे कॉल की तो वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे कराची के मामला को लेकर, और वो मालूम करना चाह रहे थे कि हम किस तरह से कराची के मामला को सीधा कर सकते हैं। यानी उनका प्रोग्राम जो था वो ये नहीं था कि वो कोई इस तरह का काम करें कि जो फायर फाइटिंग हो। उनका प्रोग्राम ये था कि हम कराची को किस तरह मुमकिन होगा कि हम एक कराची को जो सहूलत या जो कराची इस वक्त डिज़र्व करता है अटेंशन, वो हम कैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद जब मेरी फ़ोन पे बात उनसे ख़त्म हुई तो उन्होंने इख्तिताम पे मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाएं। तो मैं फिर सुबह की फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचा, तो वहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म का 1 घंटे की मेरी मुलाकात थी। इसमें से कम 50 या 55 मिनट हमने कराची के मामलात और कराची के इशूज़ और कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको हमने डिस्कस किया। और वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था, मैं कहने तो उनको ये गया था कि जी आप कुछ फंड मुख्तस कर दीजिए ताकि हम नालों की सफाई करें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का ख्याल ये था, जो कि दुरुस्त ख्याल था, कि ये काफ़ी नहीं होगा कराची के लिए कि हम कोई 50 करोड़ या 1 अरब रुपए अगर हम इस वक्त मुख्तस कर दें और वो नालों की सफाई में चला जाए और फिर अगले साल बारिशों में यही हाल हो, तो हमें कोई इसका बेहतर सोल्यूशन तलाश करना है। उसके लिए उन्होंने मुनासिब ये समझा कि वो NDMA को इस वक्त एक्टिव करें फौरी तौर से, और NDMA के साथ साथ उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ ताकि वो इसकी मॉनिटरिंग करें इस काम की, और जो कराची को हमने आसानी प्रोवाइड करनी है या कराची के लोगों की जो दाद रसी करनी है या कराची का जो खून के आंसू रो रहा है उसे हमने पोंछना है, साफ करना है, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने रात को, जैसा आपने भी फरमाया, कि उन्होंने ट्वीट भी की और फिर पाकिस्तान आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हुई, फिर इसके अंदर NDMA इन्वॉल्व हुई, FWO इन्वॉल्व हुई, और आज बड़ी गवर्नर साहब ये मसला जैसे कि आपने कहा, आपने फरमाया, और जाहिर है कि यही होना है कि ये खाली इस चीज़ के लिए ये सारा एक्शन नहीं हुआ है कि ये पानी भर गया है, ये तबाही हुई है, सिर्फ इसको साफ़ कर दिया जाए। ये दूररस इक़दामात हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि आइन की मुतअल्लिक़ा शिक़ें हैं जो कि इस बात की उनको मुकम्मल इजाज़त देती हैं, और जिसका आज उन्होंने एप्लीकेशन भी किया है। तो ये फरमाइएगा कि अब क्या ये पूरा जो आपने खुद ही फरमाया कि ये जो पूरा जो इस वक्त सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ इस बारिश के नाले की सफाई के लिए तो नहीं हो रहा ना?
جی نہیں، یہ خالی بارش کے نالے کی صفائی کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک مربوط پلان کراچی کو بنانے کے لیے ہے، اور اس میں خواہش یہ ہے کہ کم سے کم جو کراچی کا کچرا ہے، جو کراچی کا جو بارش کے بعد جو حالات ہیں اس کو تو کریکٹ کرنا ہی ہے، لیکن جو کراچی کے آن گوئنگ حالات ہیں، جو نالوں کی جو اس وقت حالت ہے، 200 میٹر کا نالا جو ہے وہ کہیں جا کے 10 میٹر کا بلکہ 10 فٹ کا بھی رہ جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہاں جو لوگ بس رہے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کا کیا ہوگا، نالوں کے اوپر جو آبادیاں آ گئی ہیں ان کا کیا ہوگا، کچرا اٹھانے کا مسلسل بندوبست کیوں کر ممکن ہوگا، کیسے ہوگا، کیا یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہی کرے گا، سندھ گورنمنٹ حکومت ہمارے اس میں ساتھ ہوگی، ہم اس میں بھرپور ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں نے آج سی ایم صاحب کو فون کر کے بھی میں نے انہیں ساری صورتحال سے وزیر اعظم کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے بھی میں نے انہیں آگاہ کیا تھا، اور آج ہونے والی میٹنگ کا بھی میں نے انہیں سارا بتایا تھا، اور میری خواہش ہے، بہت بھرپور خواہش ہے کہ اس میں بغیر پوائنٹ سکورنگ کیے، بغیر کسی جماعت کا جھنڈا لگائے، بغیر اپنی ذات سے باہر نکل کے ہم ایک بار اپنے کراچی کو، اپنے پیارے کراچی کو ہم درست سے اوپر ڈال سکیں، وہ کراچی کو ہم دے سکیں جو کراچی ڈیزرو کرتا ہے۔ کراچی کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہا کہ ہر بار کوئی بات ہو کہ اس کو 1 ارب روپیہ دے دیا، پھر چپ ہو گیا، 1 سال تک روتا رہا، پھر اس کے بعد دوبارہ 1 ارب روپیہ دے دیں۔ اس طرح سے نہیں کراچی چل سکتا۔ کراچی پاکستان کی بیک بون ہے، اور وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک ہے، اور وزیر اعظم چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے۔ لیکن گورنر صاحب یہ تو ہو گیا، یہ تو 70 ملی میٹر بارش نے کراچی کو برباد کر دیا، اور یہ ہزاروں گھروں کو برباد کر دیا، خاندانوں کو برباد کر دیا، لیکن مسئلہ تو یہ تو ہے مسئلہ، مگر یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے سر، یہاں تو کوئی بس نہیں ہے، یہاں تو کوئی کسی قسم کا کوئی سڑکوں کو ٹھیک کرنے کا نظام نہیں ہے، یہاں تو کوڑوں کے ڈھیر اٹھانے کا نظام نہیں ہے، یہاں تو لوگوں کا جینا دو بھر ہے۔ یہ خالی یہ NDMA سے اور یہ اس وقتی ایکشن سے کیا ہوگا؟ جی بالکل بجا آپ نے فرمایا، اس کے اوپر ہمیں کوئی ان ڈیپتھ یا ان ڈیٹیل اس کے اوپر ہمیں کوئی پلان ایسا بنانا پڑے گا جس سے ہم یہ اس کراچی کو، اس ڈوبتے تیرتے، اس گندے، اس کچرے والے کراچی کو ہم واپس سے وہ زندگی دے سکیں جو اس کراچی کی رونق ہوا کرتی تھی، جو اس کراچی میں سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا۔ تو گورنر صاحب یہ ایکسپلین کیجئے گا نا، یہ جو پرائم منسٹر نے خود پٹیشن فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آرٹیکل 140A کے تحت، جو کہ اصل روح ہے یعنی کہ آئین کی، جس میں یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں۔ وزیر اعظم درجنوں تقریر کر چکے ہیں کہ میئر جو ہیں وہ امپاور ہوں، اختیارات پوری طرح سے ہوں، اور وہ سپریم کورٹ میں خود گئے ہیں، اسد عمر کو پٹیشنر ہیں، خبر یہ آئی تھی کہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ اس کو تیز چلے۔ یہ جو چیز سے کہ واقعی کراچی کا مسئلہ حل ہو، کہ اس کو خود مختار اور اس کو اختیارات سے بھرپور ایک شہری نظام ملے، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے کامران بھائی، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے گا۔ میں نے جو وزیر اعظم سے جو میری ملاقات تھی اس میں ہم نے تمام آپشنز اس میں ڈسکس کیے ہیں۔ اب یہ وزیر اعظم کی ایما پر ہے کہ وہ اپنی کابینہ سے مشاورت کے بعد یا جن لوگوں سے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ کراچی کو کس طرح سے ٹھیک کرنے کا اندیا دیتے ہیں یا کوئی حکم صادر کرتے ہیں، تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن فی الحال یہ ایک بڑی خوشائن چیز کراچی کے لیے ہوئی ہے جو آج کے احکامات وزیر اعظم کے آئے ہیں۔ اس سے بہت کراچی کے اندر لوگ خوش ہیں اور انہیں امید رکھتے ہیں کہ اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور جو بات آپ نے پانی کی نا کامران بھائی، تو اس کے لیے بھی میں ایک خوشخبری آپ کو دیتا چلوں کراچی والوں کو کہ انشاءاللہ میری وزیر اعظم سے جو بات ہوئی ہے، ہم K4 پہ بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جائیں گے، اور K4 بھی ہم اس کی بنا کے لائن یہاں تک کراچی تک لے کر آئیں گے۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر ساتھ ہوں، اور اس میں جو وفاق ہے وہ اپنا بھرپور کردار اس میں ادا کرے گا۔ ہم فوری طور سے اس کے بعد K4 کو ہم اٹھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آخری بار جب کراچی کسی ایک بہتر شہر کا منظر دیتا تھا تو وہ اب سے تقریباً 10 سال پہلے ہے، جب مصطفیٰ کمال سید مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے، آج کل پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، کراچی کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے۔ فرمائیے گا مصطفیٰ کمال صاحب، یہ ایک پہلی بار اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے اختیارات، آئینی اختیارات استعمال کیے ہیں، NDMA سے کہا ہے کہ کراچی پہنچے، پاک فوج کو الرٹ کیا گیا ہے، وہ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ فی الحال تو علامتی سٹیپ ہے، لیکن یہ اس کے بڑے دور رس اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کراچی کی سڑکوں پہ دیکھا، لوگوں نے بہت ویلکم کیا ہے اس سٹیپ کو۔ شکریہ کامران بھائی، یہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک علامتی سٹیپس ہیں اور اس کے دور رست اس کے اثرات، نتائج اور اثرات دیکھنے ہیں۔
جہاں تک علامتی اسٹیپس کا تعلق ہے کامران بھائی، تو اس کا کوئی خاطر خواہ کراچی والوں کو فائدہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو آ کر ابھی یہاں پر اس کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ بات وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے دور رست کوئی اثرات ہیں یا اس کی کوئی تھنکنگ ہے، پلاننگ ہے. سب سے پہلے تو آئی ڈونٹ کوسچن وزیر اعظم کی انٹینشن کو، میں کوسچن نہیں کرتا اور ان کے اس قدم کو بھی کوسچن نہیں کرتا. مصطفیٰ اقبال صاحب ابھی یہ شاید مناسب نہیں ہے کہ کراچی میں کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تباہی جو پچھلے جو بارش نے پھیلائی ہے وہ تو ابھی آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے. وہ تو کوئی اس کے قریب نہیں گیا حکومت سندھ میں. لوگوں کے ہزاروں گھر تباہ ہو گئے، خاندان تباہ ہو گئے. ابھی تو وہ تو ملبہ پڑا ہوا ہے نا. کامران بھائی 12,000 ٹن گاربیج روزانہ پروڈیوس ہو رہا ہے. سارے کے سارے نالے جو ہے وہ سلٹ سے جو اوپر آ گئے ہیں. تو یہ تو روز کا کام ہے. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے یا کوئی ایک شارٹ یا کوئی ادارہ کوئی آ کر یہ کوئی میرا صرف یہاں پہ ایک مقصد ہے کہ یہ کوئی پیریوڈک کام نہیں ہوگا. یہ کوئی ایک کیمپین چلا کر 2 مہینے 3 مہینے میں آپ کا کام ختم نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ کریں اپنی وزیر اعظم آفس کو استعمال کر کے کہ جہاں کے ڈیلی اور وہ کام کرنے لگے. آج کچھ لوگ صفائی کر کے چلے جائیں گے کامران بھائی، 24 گھنٹے کے اندر یہ صفائی دوبارہ بیڑا گرک ہو جائے گا سارا. میرا صرف یہ کہنا، دیکھیے آج سے چند ماہ پہلے کی بات ہے نا، ایک وفاقی وزیر صاحب یہاں پر پوری دھمک کے ساتھ آ کر انہوں نے ان کی بھی انٹینشن پہ کوشچن نہیں کرتے، لیکن کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ وہ آئے تھے صفائی کرنے کے لیے، یہاں پر کراچی کو صاف کرنے کے لیے. میں کراچی کو جانتا ہوں، میں اس میں کوئی پوائنٹ اسکور نہیں کر رہا خدا نخواستہ، میں تو خوش آئین قرار دے رہا ہوں، میں اس کو ویلکم قرار دے رہا ہوں. میں صرف گائیڈ کرنا چاہتا ہوں ان مائی ہمبل کیپیسٹی، ویری ہمبل کیپیسٹی، چونکہ میں جانتا ہوں گراس روٹ لیول کے سسٹم کو، چیزوں کو. میں صرف جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اب کل کو وزیر اعظم بھی فیل ہو جائیں گے خدا نخواستہ. انہوں نے پاک فوج کو بھی انوالو کر دیا ہے، انہوں نے ایف ڈبلیو کو بھی انوالو کر دیا انڈیا میں، تو اس کے بعد ہم کس کو آواز دیں گے پھر خدا نخواستہ؟ تو میں نہیں چاہتا بینگ اے کراچی آئیڈ کہ وزیر اعظم فیل ہوں. اس لیے ان کو بہت ہی اچھی انفارمیشن لینی چاہیے پہلے کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا. کیا کریں؟ آپ بالکل صحیح ہے، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو پھر اب یہ کیا کیا جائے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کا کچرا روزانہ اگر نالوں میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو اٹھانے کا کوئی نظام نہیں ہوگا، صاف کرنے کا کوئی نظام نہیں ہوگا. یہ مانسون آ گئی 2 جولائی تک تو نالا کے قریب سے کوئی نہیں گزرا، اور پھر جب بارش شروع ہو گئی تو کہا کہ ہم نے نالے صفائی شروع کر دی ہے. تو پھر اب کریں تو کیا کریں؟ کامران بھائی میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ اس چیف منسٹر کو آزاد نہ چھوڑیں. وہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بالکل آزاد نہ چھوڑیں. وزیر اعظم میں سجیسٹ کروں گا، میں وزیر اعظم میں اگر کہوں تو ان کو کہوں گا کہ آرمی چیف کو ساتھ لیں، ایک ہی جہاز میں بیٹھیں، کراچی اتریں اور سیدھے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں. آرمی چیف کو ساتھ رکھیں، میڈیا کو بتا کر آئیں اور کہیں کہ بھائی یہ پاکستان کوئی انڈیا، یہ کراچی کوئی انڈیا کا علاقہ نہیں ہے یا کوئی اسرائیل کا علاقہ نہیں ہے کہ دشمن قوتیں ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی. یہ پاکستان کی شہرک ہے بھائی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صوبائی خود مختاری اور صوبائی حکومتوں کے آگے بالکل وزیر اعظم بھی بے بس ہے، ادارے بھی بے بس ہو جائیں؟ نہیں، ہمیں ان سے کروانی، یہ تمام چیزوں کو صحیح کروانا ہے. یہ جو آرٹیکل 240A کی ٹرو انسپریشن نہیں جا رہی نیچے، اس کو صحیح کروانا ہے. آرمی چیف بیٹھیں، وزیر اعظم بیٹھیں، کہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے سر. یہ 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے جس کو آپ نے امپورٹنٹ، آپ نے اس کو بلیڈ کرا دیا ہے. یہاں پر ڈس انفرنچائزمنٹ ہے، غضب خدا کا. لیکن مصطفیٰ بھائی 70% یا 70% یا 65% جو اب آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ وفاقی بجٹ کا کہہ رہے ہیں. سندھ کا تو 98% کراچی دیتا ہے جی. یہ تو 98% دینے کے بعد یہ عالم ہے سندھ کے بجٹ پہ. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو اس پہ آپ کامران سندھ حکومت کو میں کہہ رہا ہوں آج اگر وزیر اعظم بھی سندھ حکومت سے یا وزیر اعلیٰ سے نہیں بات کر سکتا کامران بھائی، تو ہم جیسے عام کراچی آئیڈ تو پھر تو ان کا خدائی آفس. دیٹ مینس کہ ہم ایک پیرالل یہاں پر اینٹائی پاکستان کیا گورنمنٹ چلا رہے ہیں کیا یہاں پر؟ بھائی یہ پاکستان کا حصہ ہے نا، یہ بھی کسی آئین کے تحت آتے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کامران بھائی، اور میں بالکل وداؤٹ پوائنٹ اسکورنگ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے
خاکم بدہن کہ وزیر اعظم کا کہیں یہ سٹیپ بھی خدا نخواستہ 2 مہینے کے بعد جو ہے ناکام ثابت نہ ہو جائے پہلے کے سٹیپس کی طرح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فکس، اس کے سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کراچی میں کوئی پرابلم قانونی جس کے گھر بہنے تھے نا بہ گئے، وہ این ڈی اے میں اس کے گھر کو واپس نہیں لا سکتا. جس کا سامان بہنا تھا نا قانونی بہ گیا، وہ این ڈی اے میں اس کے سامان کو واپس نہیں لا سکتا. اگر آج وزیر اعظم اس پہ اور کنسرن ہیں، گورنر صاحب کنسرن ہیں، پی ٹی آئی کنسرن ہے، آرمی کو انہوں نے آن بورڈ آلریڈی لے لیا ہے، تو اس کو پھر اس کی جو ہے وہ کاسمیٹک کے بجائے اس کی ہمیشہ پرماننٹ سولوشن پہ جائیں. اور وہ پرماننٹ سولوشن چاہے پانی کا ہو، چاہے کچرے کا ہو، چاہے آرٹیکل 140. آپ کے شہر کا ماسٹر پلان ختم، تباہ برباد کر دیا. کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا. آپ کے کے ڈی اے اور ایم ڈی اے میں زبردست لوٹ مار ہو رہی ہے. آپ نے خام و خی میں یہاں پر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ. اور پھر آپ نے سب سے بڑی بات کامران بھائی یہ کہتے ہیں کہ سندھ کو تقسیم ہم نہیں ہونے دیں گے. جو ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھیوں کے مرضی کے بغیر سندھ تقسیم نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی آپ نے کراچی کو کیوں تقسیم کر دیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جب سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کراچی بھی تقسیم نہیں ہو سکتا. آپ نے کراچی کو ایک ڈسٹرکٹ کو 6 ڈسٹرکٹ بنا دیا ہے. وہ کس کھاتے کے تحت آپ نے بنا دیا ہے بھائی؟ کراچی میں 18 ٹاؤنز تھے، ڈیسینٹرلائزیشن ہوئی بھی تھی. آپ نے اپنی تعصب کی نظر میں اینک کو لگا کر آپ نے زبان کی بنیاد پر آپ شہر کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلے جا رہے ہیں. کون روکے گا اس والی بات کو؟ یہ شہر 6 ڈسٹرکٹ آپ نے 6 میئرز بنا دیے ہیں، یہاں پر آپ نے 6 ڈسٹرکٹس بنا دیے. جس طرح سندھ کی تقسیم نامنظور ہے اسی طرح کراچی کی بھی تقسیم نامنظور ہے. اس کو فکس کیے بغیر، اور آج بڑا موقع ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف آئیں، فلائٹ لے کر آئیں اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنائیں. کراچی صرف کچرا اور یہ تباہی بربادی یہ دہشت گرد پہ کریٹ کر رہی ہے آپ کے لیے. یہ دشمن ملکوں کے لیے آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ جہاں پر وہ پینیٹریٹ کر کے کسی کو بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. جو ملک کے مخالف قوتیں ہیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ ہنس رہی ہیں، وہ مزے لے رہی ہیں. تو خدا کے واسطے اس کو صرف سندھ گورنمنٹ کو اس کو آپ بالکل کھلا نہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنا آرام پیرل کریں اور وزیر اعظم اپنی پیرل ٹیم اتار دیں. یہ کریں گے پھر اگین آپ کہیں نہ کہیں آ کر پھنسیں گے. ابھی میں سن رہا تھا گورنر صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم K4 بہت شکریہ مصطفیٰ کمال، ایک اپنا تجربہ کا اپنے پرسپیکٹو کا بیان پیش کر رہے تھے. یقیناً یہ کراچی کے بہت سارے لوگ اسی خیال کے حامی ہیں جو وہ فرما رہے تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، ویسے ہی جیسے لانگ مارچ اور دھرنے کے موقع پہ کیا گیا تھا. بہت ہی ناراض ہیں جے یو آئی والے. ان کا کہنا ہے کہ ایف اے ٹی ایف قوانین کے حوالے سے دراصل پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این شاید اندر سے حکومت کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا حکومت کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا. ظاہراً وہ مولانا فضل الرحمان کو یقین دلا رہے تھے. بہت دلچسپ موضوع ہے. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ظاہر لگتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جے یو آئی کے ساتھ وہی کیا ہے جو لانگ مارچ اور دھرنے کے موقع پہ کیا گیا تھا. اور خیال یہی ہے کہ شاید کچھ وعدے کیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان جے یو آئی سے جو پورے نہیں ہوئے ایف اے ٹی ایف قوانین کے حوالے سے، جو کہ آج منظور ہو گئے اور حزب اختلاف اس عمل کو نہیں روک سکی. اس پر بہت ہی غصے میں ہے جے یو آئی. مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بار پھر ہاتھ ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا عطاء الرحمان، سینیٹر عطاء الرحمان اور جے یو آئی کے سیکرٹری جنرل غفور حیدری نے سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو خوب سنائی. اب تو انہوں نے جی بھر کے سنائی کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہماری سن لیتے تو شاید ان کو یہ کہنا نہ پڑتا، لیکن بہرحال. اور اس کے ساتھ ہی مولانا کے صاحبزادے اسد محمود نے قومی اسمبلی میں پی 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 اور پی ایم ایل این کو کہا کہ آپ نے ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہی کیا ہے، خوب لتاڑا. اور وہی منظر ہے جو کہ لانگ مارچ دھرنے کے موقع پر آیا تھا، جبکہ ہم بتا رہے تھے کہ یہ صورتحال ویسی نہیں ہے جیسے نظر آ رہی ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. ایک بار پھر ویسے ہی ہوا. اور اب جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھی دو ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اب وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پر اعتبار نہیں کیا کریں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جمعیت علماء اسلام کے موقف کو نہیں سنا جاتا؟ اس طرح کی اپوزیشن کی طرف سے ترامیم لا کر حکومت کو راستہ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی کمزوری ہے. اور میں دونوں بڑی پارٹیوں سے آج گلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے. آپ نے کبھی اپوزیشن کو یکجا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اگر جمعیت علماء اسلام نے کوشش بھی کی ہے تو اپوزیشن کی ان بڑی جماعتوں کو جو کردار ادا کرنا چاہیے
वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन से ये गिला है हमारा कि जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं वो छोटी जमातों से पूछते नहीं हैं और अपनी मर्जी करते हैं। छोटी जमातें हम जरूर हैं, लेकिन कहते हैं कतरा कतरा दरिया में शौद, कतरे से दरिया बनती है। अगर आपका रवैया इस तरह रहेगा तो फिर शायद हमारा साथ चलना मुश्किल हो। ये ज़बरदस्त गिला सेनेट में था। कौमी असम्बली में ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे मौलाना असद महमूद ने इस गिले तक पहुँचाया। सेनेट पे आपने देखा कि मौलाना ने ये गिला किया था साफ कहा, यानी कि मौलाना असद महमूद ने, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे हैं, उन्होंने साफ कहा कि अब वो अपोजिशन का साथ कभी नहीं देंगे, उनके साथ नहीं चलेंगे। और वो बहुत गुस्से में थे और तेज़ी से लपके बिलावल भुट्टो और अयाज सादिक, क्योंकि वो आवाज़ गूंज रही थी हॉल में, और वो किसी सूरत से उनको असद महमूद को बाहर ले जाकर लॉबी में ले गए उनसे। और जो सूरत हाल थी यकीनन एक बड़ी सुखी थी अपोजिशन के लिए। फजलुर रहमान के साहबजादे JUI एक जानिब सेनेट पे, एक जानिब कौमी असम्बली में इसका गिला कर रहे हैं। और ये पूरी वो सूरत हाल है जो कि इससे पहले भी देखने में आई, जब गुज़िश्ता साल अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च किया था, माफ़ कीजिएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया था, धरना दिया था, और पीपल्स पार्टी ख़ुद बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ उनको यकीन दिलाते रहे थे कि हम आपका हिस्सा हैं, हुकूमत को ख़त्म होने तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और हमारे मीडिया में कुछ लोगों ने समझा कि शायद ये सब जो देखा जा रहा है ये हकीकत है। ना वो जब हकीकत थी जो आज हम देखते हैं, आजकल देखते हैं, वो हकीकत है। गो कि बहुत ही तल्ख़ तजुर्बा था JUI का, मौलाना फजलुर रहमान का उस वक्त, लेकिन एक बार फिर उन्होंने आजमाने की कोशिश करी दोनों जमातों को, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को। बेचारों का दोबारा दिल टूटा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे धरने के मौके पर टूटा था। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी से थोड़ी मुशावरत करने दीजिए। शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि मौलाना साहब ने जिन फैसलों का ऐलान किया है, आप बीच रास्ते में छोड़कर तो नहीं? चंद रोज में हम अगला राउंड जारी करेंगे। ये आज़ादी मार्च सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाएगा। तब्दीली आएगी, जादू टूना दफन होगा और यूजन दफन होगा। बिलावल भुट्टो की ज़रा दिलचस्प पोजीशन थी, वो धरने के मुखालिफ भी थे और धरने के हामी भी थे। आप मुल्ला का धरना करना, अगर आप मुल्ला का धरना नहीं कर रहे हो तो आपने डील किया। मैं कह रहा हूँ कि मैं बीबी की सियासत करना चाहता हूँ, मैं भुट्टो शहीद की सियासत करना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी लेगेसी है। मैं धरना की सियासत के खिलाफ 10 साल तक बात कर रहा हूँ। धरने के पंडाल को समेटते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने गिला किया था कि PMLN ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका सफ़ीना, यानी कि अपोजिशन का सफ़ीना, बीच मंझधार में डुबो दिया। अपोजिशन निस्बतन मुंतशिर है, जिसको हम अपोजिशन कहते थे, बज़ाहिर वो अब एक हुकूमत का हिस्सा नजर आ रहा है। अपोजिशन का इंतशार, इससे जरा मायूसियां जरूर पैदा हुई हैं। 22 करोड़ कौम को किस अपोजिशन का सहारा की जरूरत है? हमने उनका सहारा ही खत्म कर दिया। नाजायज हुक्मरानों का सफीना डबोने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने अपना सफीना डबो दिया। बीच मंझधार के किसी को छोड़ देना, अवाम को बीच मंझधार के छोड़ देना, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ऐसी सूरत हाल, इससे जहाँ वोट का तकद्दुस पामाल हुआ, अवाम में और कारकुनों में मायूसियां पैदा हुई, इस महाज पर अगर आज कोई कौम के साथ नहीं खड़ा तो इंशाअल्लाह हम कौम को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों प्रोसीजर पे बहस कर रहे, हमारे मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने एक तरफा अपना फैसला दे दिया। ये तो था गिला लॉन्ग मार्च और धरने के मौके पर, और आज इससे भी शिद्दत का गिला जो था वो फौरी तौर पे नज़र आया मौलाना फजलुर रहमान के भाई सेनेटर अताउर रहमान और जैसे मैंने आपको बताया बेटे असद महमूद का कौमी असम्बली में। मगर इस दफ़ा फ़र्क ये है कि फजलुर रहमान की जमात ने और उनके कायदीन ने आज पार्लियामेंट के फ्लोर पर अहद किया है कि अब वो पीपल्स पार्टी और PMLN का कभी एतबार नहीं करेंगे। दिलचस्प सूरत हाल है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र रहेगा मेगा करप्शन केस, फेक बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, NAB के बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है और इसके 11 रेफरेंसेस जो हालिया महीनों में दाखिल हुए हैं उस हवाले से
ख़ास तौर पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2 साबिक़ सदूर वादा माफ गवाह बने हैं। ये वही केस है जिसमें जनाब आसिफ अली जरदारी भी मुलजिम हैं। इसके अलावा भी मुंसलिका केसेस में नैब को बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। करप्शन केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। नैब को 11 रेफरेंसेस फाइल कर चुकी है पिछले 1 साल में इसी हवाले से, और इस रेफरेंस में दूसरे लोगों के अलावा साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली जरदारी और कई अहम मुल्ज़िमान शामिल हैं। इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसके के जो इस केस का मरकज़ी किरदार है, उसके 2 साबिक़ सदूर इस मामले में अप्रूवर बन गए हैं, यानी वादा माफ गवाह बन गए हैं। नैब का दावा है कि नेशनल बैंक के साबिक़ सदर अली रज़ा ने अपने इतराफ़ी बयान में बताया है कि ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर AG मजीद और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान वो मिडिल मैन थे, यानी कि AG मजीद मिडिल मैन थे, और उन्होंने कर्ज़े की मंजूरी के लिए, यानी जो इस कंपनी के हवाले से कर्ज़ा दिया गया था, उसका पैगाम, आसिफ जरदारी का पैगाम नेशनल बैंक पहुंचाया था। ये वो मामला है जिसमें से 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम नेशनल बैंक से निकाल के गायब कर दी गई, टोटल गायब हो गई है। ये वो केस है जिसका ताल्लुक़ है, जिसको कि पाक लेन कहा जाता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून सैयद अली ज़फ़र, नामवर कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान कहते हैं कि ये अप्रूवर बन जाना जो है, ये जो दोनों साबिक़ सदूर यानी कि कमर अहमद और सैयद अली रज़ा जो इस मामले में अप्रूवर बन गए हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। जो करप्शन के केसेस होते हैं इसमें काफ़ी एविडेंस को जमा करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई अप्रूवर बन जाए वादा माफ गवाह, तो फिर वो जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो बहुत उससे मजबूत हो जाता है। और मेरा ख्याल है ये जो अगर वाकई ही वो आके स्टेटमेंट देंगे अदालत में जरदारी साहब के खिलाफ या केस के बारे में, तो उसकी एक अपनी बहुत अहमियत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वादा माफ गवाह बन गए हैं आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ, और जाहिर है कि वो अनवर मजीद साहब में भी इशू आएगा कि वो भी उनके खिलाफ भी होगा, उससे ये आएगी कि ये दोनों बहुत करीबी थे आसिफ जरदारी के, और 2 लोगों का बयान अगर एक सा है तो वो बयान जो है उसको उसकी काफ़ी अहमियत हो जाती है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है नैब के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, मेगा करप्शन केसेस में नैब ने पिछले 1 साल के दौरान बहुत ज़बरदस्त काम किया। 10 रेफरेंसेस उन्होंने दायर किए हैं, जिसमें कि ये अब बड़ी डेवलपमेंट है। 4 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी साहब मुलजिम हैं। इसके अलावा अक्सरियत इन रेफरेंसेस में ओमनी ग्रुप के AG मजीद, उनके वालिद अनवर मजीद और उनके दूसरे भाई मुल्ज़िमान में शामिल हैं, और ये अब एक नए रुख में दाखिल हो चुके हैं तमाम केसेस। नैब कहता है कि बहुत जल्द इनकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, और अब ये रेफरेंसेस जो हैं ये अदालत में पहुँच रहे हैं। यही वो रेफरेंसेस हैं जिनके हवाले से नैब अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकी है, क्योंकि कमाल दिखाया है जनाब जरदारी के वकील ने। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि दोनों एक्स प्रेसिडेंट जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, कमर हुसैन और सैयद अली रज़ा, दोनों इन रेफरेंसेस में अप्रूवर बन गए हैं। क्या दोनों पाक लेन केस के दोनों ही अप्रूवर हैं, या कि कमर हुसैन और अली रज़ा जो है ये अलहदा केस के अंदर अप्रूवर बने हैं, वादा माफ गवाह बने हैं? जी कामिल साहब, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो अब तक 4 करप्शन रेफरेंसेस दायर हुए हैं, उनमें से एक रेफरेंस है पाक लेन कंपनी और उसकी जो मुबैना फ्रंट कंपनी पार्थेनन को 3 अरब रुपए का नेशनल बैंक से कर्ज दिलवाने का इल्ज़ाम है। इस केस में एक रेफरेंस में ये 2 जो अहम शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ है नेशनल बैंक से, साबिक़ सदूर रहे हैं। सैयद अली रज़ा उस वक्त सदर थे, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक थे जब ये आसिफ अली जरदारी की कंपनी को कर्ज दिलवाया गया, और जो सैयद कमर हुसैन थे ये उस क्रेडिट कमेटी के हेड थे। और इन दोनों का किरदार बहुत क्लियर था कि इन्होंने अपना एतराफ़ी बयान जो है वो बाकायदा मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा दिया है, जो सेक्शन 164 का होता है, और उसमें इन्होंने जुर्म का भी एतराफ़ किया और उसके बाद मुआफ़ी की इस्तदा की चेयरमैन नैब से, जिसे चेयरमैन नैब ने मंजूर कर लिया और कंडीशनल पार्डन दी है। ये कहा है कि आप तमाम हक़ाइक़ बताएंगे, जिसके बाद उन्होंने एतराफ़ी बयानात रिकॉर्ड करवाए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि आसिफ अली जरदारी जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उनके कहने पर ही, और उन्होंने आसिफ अली जरदारी ने बताया था कि मेरी जितनी भी डीलिंग होगी वो
انور مجید, AG مجید اور اس کے علاوہ حسین لوائی کے ذریعے ہوگی. یہ میرے پیغامات آپ تک پہنچائیں گے, اور یہی ہوا کہ انہوں نے اپنے بیانات میں ان تینوں شخصیات کے علاوہ آصف علی زرداری کا بھی نام لیا ہے اور بتایا ہے کہ آصف علی زرداری کے کہنے پر ہی ان کی جو کمپنی تھی پاک لین, اس کی فرنٹ کمپنی پارتھنن پرائیویٹ لمیٹڈ کو 3 ارب روپے کا قرض دلوایا گیا, جو بعد میں خرد برد ہوا اور پھر قومی خزانے کو نقصان ہوا. یہی ریفرنس نیب نے دائر کیا ہے. اس کیس میں یہ دو جو یہ تو ہو گیا یہ پاک لین ریفرنسز, جو دوسرے 10 ریفرنسز فائل ہوئے ہیں, پچھلے 9 دوسرے ریفرنسز جی فیک بینک اکاؤنٹ, منی لانڈرنگ, میگا کرپشن کیسز میں, اس میں بھی کلیدی لوگ اپروور بن چکے ہیں نا الگ الگ کیسز میں, جو کہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. وہ پوری جو انسائیڈ سٹوری ہے وہ نیب کو باقاعدہ قلم بند کرا چکے ہیں. جی بالکل کامران صاحب, تقریباً تمام ہی کیسز میں جو اب تک فیک بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں, جو 10 ریفرنسز دائر ہوئے ہیں, ان تمام میں ہی 1 یا 2 یا 3 ملزمان ایسے ہیں جو اعتراف جرم کر چکے ہیں, بہت سے ملزمان پلی بارگن کر چکے ہیں, اور بہت سے ملزمان ایسے ہیں جو اپروور بن چکے ہیں. اس کیس میں بھی 3 اپروورز بن چکے ہیں, 2 یہ سابق صدور ہیں نیشنل بینک کے, اور اس کے علاوہ ایک سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے آفیسر ہیں ضیاء الرشید عباسی, وہ بھی اپنا اعترافی بیان ریکارڈ کر چکے ہیں, اور انہوں نے بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے بیک ڈیٹس میں جو کمپنی تھی پاک لین کمپنی, اس سے استعفیٰ دیا, ان کے اوپر دباؤ ڈال کر بیک ڈیٹس میں استعفیٰ لیا گیا. لہٰذا دیگر جو کیسز ہیں, جس میں توشہ خانہ کیس ہے, اس کے علاوہ جو میگا منی لانڈرنگ کیس ہے, اس میں بھی اسلم مسعود وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, دیگر ملزمان بھی وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ گنے کے کاشتکاروں کے نام پر جو سبسڈی ہے, اس میں بھی بہت سے کاشتکار جو ہے, جو مبینہ جعلی کاشتکار تھے, جو اومنی گروپ کے ملازمین تھے, اومنی کمپنی کے ملازمین تھے, وہ بھی اپنے اعترافی بیانات ریکارڈ کر چکے ہیں. انہوں نے پلی بارگن بھی کی ہے. بہت سے کیسز, بہت سے جو ریفرنسز ہیں اس میں اپروور بھی بن چکے ہیں. لہٰذا مجموعی طور پر یہ جو تمام کیسز ہیں, اس سے جڑے تقریباً 15 لوگ ایسے ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, پلی بارگن کر چکے ہیں, اعتراف جرم کر چکے ہیں, اور چیئرمین نیب ان کی باقاعدہ منظوری دے چکے ہیں. تو لہٰذا ان تمام کیسز میں بہت زیادہ اہمیت ہے ان کیسز میں, کیونکہ اگر آصف علی زرداری یا ان کے شریک ملزمان اعتراف جرم کر لیں. بہت شکریہ. یقیناً یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے, بہت بڑی بریک تھرو ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک اور بڑا دلچسپ کیس ہے. انکشاف تو نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ پہلے سے معلومات تھی, لیکن اب باقاعدہ حکومت اور FBI حرکت میں آئی ہے. سفارتکار ہوتے ہیں, انہیں مراد ملتی ہے, خاص طور پہ ڈیوٹی فری گاڑیاں اور دوسری چیزیں ان کو ڈیوٹی فری ملتی ہیں. مخصوص سفارت خانے ہیں, مخصوص سفارتکار ہیں, وہ ان تمام چیزوں کو بیچتے ہیں. اربوں روپوں کا یہ کاروبار ہے, سفارتکار کرتے ہیں, کالا دھندا ہے, اور اس کا انکشاف ہوا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت کی سر توڑ کوشش ہے کہ ریونیوز میں اضافہ کیا جائے, اور ایسے ایریاز جو کہ اس سے پہلے توجہ جن پہ نہیں ہوتی تھی مگر وہاں پر اربوں روپے کا ریونیوز کی چوری ہوتی تھی, اب اس طرف بھی توجہ. اور ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں کچھ مخصوص سفارت خانے اور ان کے سفارتکار ان مراد کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, بلکہ ایک دھندا انہوں نے بنایا ہوا ہے جو کہ ان کو سفارتکار کی حیثیت سے حاصل ہوتی ہے, جن میں خاص طور پہ وہ مراد شامل ہیں جس کے ذریعے وہ ڈیوٹی فری گاڑیاں امپورٹ کر سکتے ہیں. اس پر کسی قسم کی ڈیوٹی اور ٹیکسز نہیں لگتے, مگر یہ گاڑیاں امپورٹ تو وہ اپنے لیے کرتے ہیں, ذاتی استعمال کے لیے کرتے ہیں, مگر اس کو دے دیا جاتا ہے پاکستان کے مالداروں کو اپنے استعمال کے لیے, اور اس طرح سے وہ غیر سرکاری طور پہ گاڑیاں بیچ دی جاتی ہیں, اور ایک عرصے کے بعد وہ انہی لوگوں کے نام منتقل ہو جاتی ہیں. یہ اربوں روپوں کا دھندا ہے جو کہ مسلسل جاری ہے. کسٹم اب اس سلسلے میں ایکٹیو ہو گیا ہے, اور اس نے پچھلے چند دنوں کے دوران 9 انتہائی مہنگی گاڑیاں ضبط کی ہیں جو اس قسم کے انتظام میں تھیں. اور یہ ساری بڑی عالیشان گاڑیاں ہوتی ہیں, مرسیڈیز, بینٹلی, رولز رائس, پورش, BMW, اس قسم کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ امپورٹ کی جاتی ہیں اور پھر پاکستانیوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. اس مہینے کسٹمز نے, میں نے بتایا آپ کو, 9 گاڑیاں ضبط کی, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلسطین, روس, تاجکستان اور اردن کے سفارتکاروں نے امپورٹ کی تھی, لیکن انہوں نے اپنے لیے نہیں, اس کو نمبر پلیٹس اور ان کی جو امپورٹ تھی وہ ان کے نام تھی, مگر استعمال میں یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کی تھی جو کہ جن کو شوق ہے کہ اس قسم کی گاڑیاں لیں, مگر وہ اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک سال میں کسٹم اس قسم کی 25 گاڑیاں ضبط کر چکا ہے, اور یہ وہ گاڑیاں ہیں جن میں تقریباً اگر وہ لیگل ذریعے سے آتی تو 70 کروڑ, 80 کروڑ, 1 ارب روپے تک کے ریونیوز حکومت پاکستان کو ملتے, اور یہ غیر مجاز انداز میں سفارتی نمبر پلیٹس اس کو استعمال کر کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. گویا کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہے جو کیا گیا ہے, اور بہت ہی ضروری کریک ڈاؤن ہے. اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آٹو سیکٹر اور پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں مزمل اسلم, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب. بتائیے گا, یہ تو بڑا ایک آرگنائزڈ دھندا ہے نا یہ پرتعیش گاڑیوں کا, کہ سفارتکاروں کے نام پہ گاڑیاں امپورٹ ہو اور پھر وہ براہ راست وہ پاکستانیوں کے پاس آ جائیں اور پھر وہ اس کو استعمال کرتے رہیں, پھر یہ ان کے نام پہ ٹرانسفر بھی ہو جاتی ہے نا.
جی کامران صاحب، اس میں یہ کہ جو آپ نے گاڑیوں کے نام لیے ان کی کم از کم اگر ساری چیزیں ایڈ کر لیں تو یہ 300% سے زیادہ اس کی ڈیوٹی تجاوز کر جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ 1 کروڑ روپے کی باہر سے گاڑی آ رہی ہے تو اس کی کم از کم ڈیوٹی جو ہے 3 کروڑ سے 4 کروڑ پہ ہوتی ہے. یہ جو آپ نے بتایا یہ 25 گاڑیاں، یہ تو صرف جو پکڑی گئی ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ گاڑیاں ہیں. اس کا جو دھندا ہے یہ اس طرح ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے جیسے گاڑی کا سال پرانا ہوتا ہے اس کی کسٹم ڈیوٹی ختم ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایمبیسیز کے تھرو جو ہے پوری کی پوری کسٹم ڈیوٹی کو ایگزام کرتے ہیں اور 5 6 سال 7 سال اس کو جو ہے ایمبیسی کے نام پہ چلاتے ہیں. اور جب 6 7 سال گزر جاتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی جب 10% یا 20% رہ جاتی ہے تو اس کو پھر آفیشیلی خرید کے اپنے نام کرا لیتے ہیں. گویا یہ کہ جیسے اگر کسی گاڑی کی 2.5 کروڑ پہ ڈیوٹی ہے تو وہ 6 7 سال کے بعد وہ صرف 25 30 لاکھ ڈیوٹی رہ جاتی ہے. اس وقت یہ گاڑی جو ہے منتقل ایمبیسی جو ہے اس کو بیچ کے منتقل کر دیتی ہے. تو وہ شخص کو صرف 25 30 لاکھ 6 سال انہی کے نام پہ چلاتا ہے اور جب 7ویں 8ویں سال اپنے نام پہ لیتا ہے تو صرف اتنے سے پیسے دیتا ہے اور یہ مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف یہاں پہ یہ چیز نہیں، اگر آپ دیکھیں یہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو شکار کھیلنے آتے ہیں وہ بھی الاؤ ہیں، وہ بھی اپنے پورے کانوائے لاتے ہیں 100 200 500 گاڑیوں کے ڈیوٹی فری، اور وہ جو ہے گاڑیاں پھر یہیں کھڑی رہتی ہیں اور استعمال میں رہتی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی سرکاری اہلکار اور منسٹرز کو، بلکہ آپ کے دفتر میں بھی کسی کو ایک دفعہ جو ہے ایک لیکسس گاڑی لاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے پیچھے دبئی نمبر پلیٹ لکھا ہوا تھا. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ عیاشی بھی ہو رہی ہے اور یہ اسمگلنگ، ایک طریقے سے اسمگلنگ میں آتا ہے. نہ صرف گاڑیاں، بہت ساری ایمبیسیز جو ہیں اپنے پرمٹ پہ بہت ساری شراب منگاتی ہے، سگریٹ منگاتی ہے اور بہت ساری ایسی مشینری جس پہ بہت ہیوی ٹیکسز ہوتے ہیں. یہ گاڑیاں تو ایسی چیز ہے کیونکہ یہ رجسٹریشن کا معاملہ ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پکڑی جا سکتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ شراب ہو گئی اور مشینری ہو گئی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. یہ منگا لی جاتی ہیں ان کے نام پہ اور پھر مارکیٹ میں اس کو جو ہے بیچ دیا جاتا ہے. تو یہ بہت جسے کہتے ہیں اربوں روپے کا ٹیکس ریونیو یہاں سے چوری ہو رہا ہے. اچھا، اور یہ گاڑیوں کا جو دھندا ہے یہ صرف یہ سفارتی گاڑیوں کا دھندا تو نہیں ہے نا؟ ایک تو ہمارے ہاں بڑا معروف رہا ہے کہ جو کابلی گاڑیاں جو افغانستان سے گاڑیاں آتی ہیں جو چوری کی ہوتی ہیں یا بغیر ڈیوٹی پلے ہوتی ہے، اس میں کچھ کمی آئی ہے کیونکہ اس پر تو بڑا کریک ڈاؤن رہا ہے کئی سالوں تک. جی، کابلی گاڑی کا جو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو 30% جو انٹیریئر کے علاقہ ہے وہاں پہ حکومت پاکستان خود الاؤ کرتی ہے ان کو چلانے کے لیے، اور وہ ان کو کہہ دیتی ہے کہ آپ جیسے وزیرستان کے علاقے ہیں اور بہت سارے علاقے ہیں وہاں پہ ان کو کہہ دیتے، مردان کے علاقے ہیں کہ آپ اس علاقے کے اندر یہ کابلی گاڑیاں چلا سکتے ہیں. تو کابلی گاڑی کی بھی میں آپ کو مثال دے دوں کہ ابھی 1000 cc جو جاپانی گاڑی ہے وہ 20 سے 25 لاکھ روپے کی ہے. وہی گاڑی کابلی گاڑی آپ کو جو ہے ان علاقوں میں چلانے کے لیے جو 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کی مل جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے حکومت بہت بڑا ریونیو مس کر رہی ہے. کچھ پریویلیج علاقے، انڈر پریویلیج علاقوں کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے. اچھا، وہیں پہ پھر وہ کابلی گاڑی آتی ہے، اس کا سپیئر پارٹ کھلتا ہے اور وہ سپیئر پارٹ پورے پاکستان میں جیسے کراچی میں شیر شاہ جیسی مارکیٹ، لاہور میں اکبری منڈی جیسی مارکیٹ، وہاں پہ وہ سپیئر پارٹ جو ہے لاکھوں روپے کا جو ہے ڈیوٹی اس میں چوری ہوتی ہے اور وہ پھر جو ہماری گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے. تو ایک یہ بہت بڑی چین ہے اور یہی ایکچولی پرابلم ہے پاکستان کا. مزمل صاحب، یہ تو ہو گئی گاڑیوں کی بات ہے. یہ جو اسپیئر پارٹس ہیں یہ بھی تو ایک بہت بڑا اربوں روپے کا ریکٹ ہے نا، اسپیئر پارٹس کی اسمگلنگ، آٹو اسپیئر پارٹس. جی بالکل، یہ 2-3 طریقے سے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کابلی گاڑیوں کو کھول دیا جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اسکریپ کے نام پہ جو ہے بہت سارا ان چیک. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. آج جب سے کرونا ہوا ہے سب سائیکلنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں یوز سائیکل نہیں آ سکتی، لیکن اس وقت یوز سائیکل امپورٹ بین ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے غلط بین کیا ہوا ہے. 50-40 ہزار کی لوگ یوز سائیکلیں باہر کی امپورٹڈ خرید رہے ہیں. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیگیج میں اس وقت جو ایک ہوتا ہے کہ ایک کنٹینر میں جس میں مکس سامان ہوتا ہے اس میں وہ سائیکل ایز اے اسکریپ کر کے ادھر آ رہی ہے اور مارکیٹ میں بک رہی ہے. تو حکومت اپنا ریونیو خود مس کر رہی ہے اور جو ہے جان بوجھ کے ایسے ایونیوز کریٹ کیے گئے ہیں جہاں سے یہ چوری چکاری ہوتی ہے اور جو ہے جس میں عوام کو بھی مہنگا خریدنا پڑ رہا ہے اور حکومت کو میسیولی بلیڈنگ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ملک میں سائیکل جو ہے اچھی سائیکل بھی آپ امپورٹ نہیں کر سکتے یوز. اب اس کو سمگل کرنے کا راستہ آپ نے بنا دیا ہے اور اس وقت پاکستان میں کرونا کی وجہ سے سائیکلز بھی شارٹ ہیں.
कोई साइकिल जो है आप खरीदने जाएं तो एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक आपको साइकिल का वेटिंग पीरियड चल रहा है, क्योंकि सब हेल्दी एक्टिविटीज शुक्रिया जनाब मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद थे। क्या दिलचस्प मौजू है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल जुमे के रोज़ ईद उल अज़हा की तातील रहेगी। हमारा प्रोग्राम अब इंशाअल्लाह पीर को होगा। पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। ईद उल अज़हा की तेज की मुबारकबाद के साथ।